بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال تعالی فی مقام آخر ومن آیاتہ ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری یہ ماہانہ اصلاحی مجلس اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں، زندگی میں اگر کوئی گڑبڑ ہے اور ٹیڑھا رخ ہے تو اس کو درست کر لیں تاکہ ہماری زندگی مزیدار ہو جائے اور ایسی زندگی ہو کہ جب ہم یہاں سے آنکھ بند کر کے اللہ کے ہاں جائیں اللہ ہم سب سے خوش ہو۔ اس مجلس کا صرف یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد پر پوری طرح اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس ہمارے شہر کے ارد گرد کے افراد آتے ہیں تو تقریباً 99% افراد بے چین، اضطراب، ذہنی ٹینشن، پریشر کا شکار ہو کر کہ ہمارے گھریلو معاملات سلجھ نہیں رہے، گھریلو حوالے سے ہم پریشان ہیں۔ کسی کے خاوند بیوی کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد اور والدین کا مسئلہ ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کے رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، اور کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم تو گھر کے سارے افراد 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم حلال کھاتے ہیں، حلال کماتے ہیں، لیکن دل بے چین ہے، سکون نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک عالمی بنتا جا رہا ہے۔ 100 میں سے کوئی ایک گھر ایسا جو پرسکون زندگی گزارنے والا، یہ بھی میں احتیاط کے دائرے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ کئی بستیاں اور شہر اس طرح کے گھروں سے خالی ہیں کہ جس میں 100% سکون اور اطمینان ہو۔ تو اس میں بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم کہاں سے بھٹکے ہیں کہ ہمارے گھر کی زندگی بھی بے چینی کی گزر رہی ہے، ہمارے گھر کے افراد کے درمیان بھی سکون نہیں ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، اور اسی طرح مال دولت کے آنے کے باوجود ہمارا دل بالکل اضطراب کا شکار ہے، یا پھر ہم ایسے مالی حالات میں پھنسے ہیں کہ نہ قرض اتر رہا ہے اور نہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور کیسے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں؟ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہر انسان کی فطرت تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان پر پیدا فرمایا، لیکن سب کی خواہشات اور سب کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو ہر فرد کی خواہش دوسرے سے الگ ہے، اور ہر فرد کا مقصد الگ ہے، اس کا ہدف، اس کا نشانہ، وہ جہاں پہنچنا چاہتا ہے وہ نشان الگ الگ ہے۔
اور ان افراد کے خواہشات کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ ایک کی خواہش دوسرے کے خلاف، دونوں ایک ہی گھر کے افراد ہیں، بسا اوقات ایک ہی فیکٹری میں اور ایک ہی دکان پر کام کرتے ہیں، دو بھائی ہیں، باپ بیٹا ہیں، خاوند بیوی ہیں۔ جب خواہشات مختلف ہیں تو خواہشات کا ٹکراؤ ہے۔ اس خواہشات کے ٹکراؤ کی وجہ سے انسان میں پریشانیاں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس دکان کے بعد دوسری دکان بنانی ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں بھائی دکان تو بنتی رہے گی، پہلے مکان بنانا ہے۔ اب ہر ایک کی خواہش الگ الگ ہو گئی اور خواہشات میں ٹکراؤ آ گیا۔ گھر والی کہتی ہے کہ آج ہم نے فلاں چیز پکانی ہے، گھر والا کہتا ہے کہ یہ چیز تو میری پسند ہی نہیں ہے، فلاں چیز پکانی ہے۔ گھر بن رہا ہے، ایک آدمی کہتا ہے، گھر کا ایک بیٹا کہتا ہے کہ گھر کا دروازہ ادھر ہو، دوسرے کی خواہش ہے نہیں ادھر ہو۔ ایک کہتا ہے کہ 2 کمرے بنانے چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں 4 بنانے چاہیے۔ بنیادی وجہ جو اختلاف کی ہے، جو اضطراب کی ہے، وہ یہ ہے۔ یہ تو میں ایک موٹی موٹی مثال دے رہا ہوں، اندر کے جذبات مختلف ہیں، کیونکہ دنیا کے رنگ مختلف ہیں، ہر ایک کا کنیکشن کسی نہ کسی رنگ کے ساتھ ہے، وہ اسی رنگ میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ کسی کو مال کے ساتھ محبت ہے، کسی کو عہدے کے ساتھ محبت ہے، کسی کو کوٹھی کے ساتھ محبت ہے، کسی کو حسن و جمال سے محبت ہے، تو ہر ایک کے جذبات مختلف ہیں۔ تو جذبات کے اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں ہم اس مسئلے کو کیسے سلجھا سکتے ہیں، کیسے ہم ایک مقصد پر آ سکتے ہیں؟ تو ہم اس کے 2 دائرے بنا دیتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا ایک دائرہ وہ ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس میں آپس میں اکٹھے رہنے کے اصول ضابطے بھی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق بھی ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کا خیال بھی ہے، اور دوسری طرف دنیا کے جتنے نقشے ہیں، دنیا کے جتنے مزاج ہیں، سب کو دوسرے نقشے میں رکھتے ہیں۔ تو جب ہم دوسرے نقشے جس نقشے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پوری تاریخ میں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب 2 آدمیوں کا آپس کا مزاج کا اختلاف ہوا ہے تو وہ گھر برباد ہوا، وہ دکان برباد ہوئی، وہ فیکٹری برباد ہوئی، وہ ملک برباد ہو گیا۔ اس لیے کہ جب ہر بندہ اپنی خواہش رکھتا ہے اور اس کی خواہش دوسرے سے مختلف ہے اور ٹکراتی ہے، تو کوئی بندہ اپنے آپ کے جذبات قربان کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ شریعت کے علاوہ جو اصول ہیں اس میں اختلاف پڑتا ہے، جنگیں پڑتی ہیں، فسادات کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع کر دیں، ابا بھی، اماں بھی، بھائی بھی، بہنیں بھی، اولاد بھی، سارے کے سارے اس پر آ جائیں، تو یہ ایک شاہراہ ہے، ایک راستہ ہے، اور اس کا ہدف بھی ایک ہے، نشانہ ایک ہے، اس کا مقصد ایک ہے۔ تو جب تمام افراد، گھر کے افراد کے مقاصد ایک مقصد بن جائے گا، سب کے جذبات ایک جذبہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد گھر میں سکون اور اطمینان ہوگا۔ اس لیے کہ جب باپ کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا مقام سنت کے مطابق ہو اور ہمارا مقصد آخرت میں
اللہ کو راضی کر کے آخرت میں جانا ہے۔ ہماری اماں کا جب یہ جذبہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، ہمارے بھائی اور بہنوں کا یہ مقصد ہوگا کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، ہمارے بیٹا اور بیٹی کا یہ مقاصد ہوں گے کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، تو اس میں سارے جمع ہو کر بیٹھیں گے، اور ہمارا مکان اس کی نہج بھی ایک ہوگی، ہماری دکان کا نہج بھی ایک ہوگی، ہمارے کاروبار کی نہج ایک ہوگی، ایک ہی مقصد ہوگا، تو اس میں زندگی گزارنا آسان ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو سلجھائیں گے کیسے، ایک راستے پر کیسے لائیں گے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ذمہ داریاں بتائی ہیں کہ ذمہ داریاں کس کی ہیں، کس کی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا اور گھر کو ایک لین پر چلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، پھر فرمایا الرجل راع علی اہلہ والرجل مسئول عنہ، کہ ہر آدمی سربراہ ہے اور اس کے ماتحت افراد کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ فرمایا مرد اپنے گھر کے تمام افراد کا ذمہ دار ہے، گھر کے تمام افراد کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اب متعین ہو گیا کہ گھر کا سربراہ گھر کا بڑا ہے، وہ امیر ہے گھر کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کو ایک لائن پر لگائے۔ اب اس سے اگلی شکایت یہ آتی ہے کہ گھر والی بات نہیں مانتی، بیٹے بھی بات نہیں مانتے، ہر ایک کا اپنا راستہ ہے، تو میں کیا کروں، میری مانتا ہی کوئی نہیں۔ تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو ابتدا میں شریعت کے تابع بنانے کی کوشش کی جائے۔ جب گھر کا ہر فرد شریعت پر آنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کو ایک لائن پر چلانا آسان ہے۔ ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو بڑے تھے، ان کے گھر کی زندگی گزارنے کی ایک ترتیب رہی ہے، اس لیے گھر کی زندگی ان کے لیے جنت کی زندگی تھی، جنت کا نمونہ تھی۔ ابتدا میں خطا تو بڑے آدمی کی ہے کہ اس نے ابتدا سے محنت نہیں کی، لیکن جب بھی ہوش آیا تو گھر کے افراد کو صحیح رخ پر لگانے کی محنت کرے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر گھر میں امن اور سکون ہوگا۔ اب گھر کے افراد کو کیسے لائن پر لگایا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلی قوموں کے قصے بیان فرمائے، اور اس میں یہ بات فرمائی ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ مفسرین نے یہاں ایک بات فرمائی کہ اگر نیک لوگوں کے قصے گھر میں سنائے جائیں تو اس سے گھر کے افراد کا ماحول بہتر ہوتا ہے۔ یہ پہلا کام ہے، گھر کی زندگی کو پرسکون بنانے کا پہلا کام یہ ہے کہ اس میں نیک لوگوں کے قصے سنائے جائیں، کیونکہ عقل مند اس سے عبرت پکڑتا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، گھر کے اندر جب بچے اور عورتیں مرد اکٹھے ہو جاتے تو اس میں بڑوں کے قصے، صحابہ کے قصے ہی سنائے جاتے۔ جب صحابہ کے قصے گھر میں چلتے تھے تو بچوں کے جذبات، نوجوانوں کے جذبات وہی ہوتے جو صحابہ کے جذبات ہیں۔ آج کیونکہ ہمارے گھر سے یہ بات ختم ہو گئی، ہمارے گھر میں اب چلتی ہے واقعات، قصے، کہانیاں دنیا کی، مملکت کی، کاروبار کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
تو جس رخ میں ہم گفتگو کرتے ہیں اسی رخ میں بچوں کے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن اب اگر ہم نے بڑوں سے عبرت پکڑی، بڑوں کے واقعات بیان کیے، تو انشاءاللہ اس سے ضرور ہمارے بچے، ہمارے گھر کا ماحول درست ہوگا۔ جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بیان ہوں گے، ان کے گھر کا فقر بیان ہوگا اور ان کی حلال روزی کا اہتمام بیان ہوگا، ہمارے بچے کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا، ہماری عورت کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمارے گھر بھی حلال ہونا چاہیے، ہمارے بچے بھی دین کے محافظ بنے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا یہی بات سمجھانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک دفعہ شیر کے ساتھ دو اور جانور مل گئے، ایک اس کے ساتھ بھیڑیا، دوسری لومڑی۔ یہ تینوں آپس میں مل گئے، تینوں نے اتفاق کر لیا کہ آج کٹھے جا کر کوئی شکار کرتے ہیں۔ جنگل میں بھاگے شکار کرنے کے لیے، سامنے ایک گائے نظر آئی تو اس گائے کو پکڑا شیر نے، اس کو مار دیا۔ پھر ساتھ ہی ہرن نظر آیا، اس کو بھی پکڑا۔ تیسرے نمبر پر خرگوش نظر آیا، اس کو بھی پکڑ لیا۔ اب 3 شکار ہو گئے۔ اب آپس میں بیٹھ کر تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، تقسیم کیسے کیا جائے۔ شیر جو جنگل کا بادشاہ تھا، اس نے بھیڑیے سے کہا کہ آج آپ تقسیم کریں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تقسیم کرنا کون سا مشکل ہے، ہم 3 افراد ہیں اور 3 شکار ہیں، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق جانور لے لے، آپ گائے کھا لیں اور میں ہرن کھا لیتا ہوں، ہماری جو لومڑی ہے یہ خرگوش کھا لے گی۔ شیر نے دے مارا تھپڑ اس کو، اور اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ بھیڑیا وہیں مر گیا۔ اب متوجہ ہوا لومڑی کی طرف کہ لومڑی بھی آپ تقسیم کریں۔ لومڑی بھاگی، پہلے اس کے پاؤں پر جا کر ہاتھ رکھے اور معافی مانگی کہ میں اتنا کیا حیثیت رکھتی ہوں، جناب کے سامنے میں کیا تقسیم کروں، یہ آپ کا مقام ہے، بڑے لوگ ہی تقسیم کیا کرتے ہیں، میں تو نوکر اور خادم ہوں۔ پہلے اس نے معذرت کی۔ تو اب شیر کہہ رہے کہ نہیں، آپ نے تقسیم آپ نے کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر معافی مجھے ہو غلطی پر تو پھر میں تقسیم کرتی ہوں۔ اس نے کہا چلو معافی ہے۔ ذرا بادشاہ سلامت، میں بھی یہ مال آپ کا ہے اور میں بھی آپ کی، میرا مشورہ یہ ہے کہ گائے ابھی کھا لیں اور یہ جو ہرن ہے رات کو سوتے ہوئے کھا لیں اور خرگوش صبح ناشتہ کر لینا۔ تو جب اس نے یہ مشورہ دیا، اس نے ماشاءاللہ بادشاہ آپ نے صحیح تقسیم کی ہے۔ تو اس نے پھر لومڑی کو اپنے ساتھ ملا لیا، کھانے میں بھی، رات کے کھانے میں بھی، صبح کے ناشتے میں بھی۔ لومڑی کی جان بچ گئی اور اس کو مال بھی مل گیا۔ تو پھر شیر پوچھتا ہے لومڑی سے کہ آپ اتنی ذہین اور عقل مند کیسے ہیں، آپ نے تو شاندار تقسیم کی ہے۔ اس نے کہا میں بذات خود کوئی زیادہ سمجھدار نہیں ہوں، آپ کا جو تھپڑ لگایا ہے نا بھیڑیے کو، اس نے مجھے سمجھا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں عبرت کے واقعات سنائے، اگر یہ گھر میں بیان کیے جائیں کہ مال دولت والوں کو جو مال دولت کے نشے میں اللہ کو بھول گئے ان کا کیا حشر ہوا، جو عہدے کے نشے میں اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے ان کا کیا حشر ہوا، جو اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے زمین کے پیچھے، باغوں کے پیچھے، قرآن مجید میں ان کے واقعات ہیں، ان کا کیا بنا۔ پھر اپنے بزرگوں میں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا، ان کا گھر کیسا مزیدار ہوا۔ اگر ہم ان واقعات کو سنائیں گے، ہمارے گھر کے افراد کے جذبات بدلیں گے۔ جب جذبات بدلیں گے، ایک ہی خواہش ہوگی، جب خواہش جمع ہو گئی اس کے بعد اطمینان ہے۔ میں نے کئی جگہ یہ واقعہ
عرض کیا ہے، ہمارے اس وقت بھی موجود ہیں ملتان میں بہت بڑے بزرگ ہیں، مولانا عزیز الرحمن صاحب جالندری دامت برکاتہم العالیہ، ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ ہیں، عالمی تحفظ ختم نبوت کے۔ ان کی گھر والی فوت ہوئی تو میں تعزیت کے لیے گیا۔ حضرت اکیلے بیٹھے تھے، اپنے دل کے غم مجھے سنائے، فرمانے لگے کہ ہم 50 سال سے اکٹھے رہ رہے تھے، 50 سال ہمیں اکٹھے گزرے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2-3 بیٹیاں بھی ہیں۔ کہنے لگے کہ 50 سال میں کبھی بھی میرے خاوند اور بیوی، ہماری بیوی اور میرے درمیان کبھی بھی جھگڑا فساد نہیں ہوا، کسی بات میں اختلاف نہیں ہوا۔ 50 سال کی زندگی میں، آخر انسان پر حالات تو آتے ہیں، لیکن 50 سال کی زندگی میں کبھی لڑے نہیں، کسی بات میں اختلاف نہیں کیا۔ میں نے کہا حضرت اس کا راز کیا ہے؟ فرمایا اس کا راز یہ ہے کہ ہم صبح کو اپنے دن کے امور سارے شریعت کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ آج میری گھر والی کے کیا کیا کام ہیں، شریعت کے مطابق اس کو بیان کرتے ہیں، آج یہ کام اپنے شریعت کے مطابق اس طرح کرنے ہیں، تو میں نے جو کام کرنے میں بتاتا، ہم اس کو شریعت کے مطابق طے کرتے ہیں، اور تلاوت، ذکر، اذکار، عبادات ساری طے کرتے ہیں۔ اور شام کو جب میں اپنی ڈیوٹی سے واپس آتا تو ہم بیٹھ کر سارے دن کی کارگزاری سناتے کہ آج میں نے یہ کام کیا، تو جو ہمارے معمولات رہتے اس کو مکمل کرتے۔ یہ سارا نظارہ ہماری اولاد کر رہی تھی۔ جب ہماری اولاد سارا نظارہ کر رہی تھی تو وہ اولاد ہمارے سے انہوں نے ایسا سبق سیکھا کہ میرے بیٹوں نے کبھی نہ باپ کی کسی بات کو انہوں نے رد کیا، نہ ماں کی بات کو رد کیا، کبھی انہوں نے ہماری نافرمانی نہیں کی۔ ایسا مثالی گھر، یہ اسی وقت جب شریعت کی راستے پر آ جائے، شریعت والے رخ پر آ جائے، سب کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو، تو پھر سب کے ارادے بھی جمع ہو جاتے ہیں، سب کے مقاصد بھی جمع ہو جاتے ہیں، گھر کی زندگی گزارنا مزیدار ہو جاتا ہے۔ تو آج میرا اور آپ کا جو سبق ہے، آج سے ہم اپنے گھر کی زندگی کو شریعت کے مطابق بنائیں۔ اللہ والوں کے تذکرے، اس پر کتابیں بھی شائع ہیں، اللہ والوں کے تذکروں پر۔ اپنے گھروں میں حیات الصحابہ ہے، اس میں صحابہ اکرام کے حالات اور جذبات، ہر موضوع پر کیسے انہوں نے تجارت کی، کیسے انہوں نے کاشتکاری کی، کیسے دین کے لیے وقف ہوئے، ان کی عبادات کیسے تھیں، بڑوں کی اطاعت کیسے تھی، فرما برداری کیسے تھی، یہ سارے ان کے جذبات وہاں جمع ہیں، وہ ان کے سامنے پڑھیں تو انشاءاللہ گھر کے افراد میں محبتیں پیدا ہوں گی، خیرخواہیاں پیدا ہوں گی، گھر میں سکون اور اطمینان ہوگا۔ ایک دوسرا اضطراب جو ہمارے دلوں میں اٹھتا رہتا ہے، جو ہمیں بے چین کرتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے۔ کاروبار کر رہا ہوں، میں تو کاروبار بھی ٹھیک کرتا ہوں، سچ بولتا ہوں، ناپ تول بھی ٹھیک کرتا ہوں، اگر میں کاشتکاری کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں پانی بھی اپنی باری کا لگاتا ہوں، میں نے زمین بھی کسی کی اپنے قبضے میں نہیں لے رکھی، ایک بالے سے بھی نہیں، اور میں کھاد اور بیج بالکل نقد لے رہا ہوں، کبھی سود پر بھی نہیں لیا، پھر بھی دل میں بے چینی۔ میں نماز بھی 5 وقت پڑھتا ہوں۔ جو لوگ نماز کے ساتھ، مسجد کے ساتھ منسلک ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ اب سارے ماشاءاللہ مسجد کے ساتھ منسلک، میں بھی 5 وقت مسجد میں آتا ہوں۔ تو اس صورت میں پھر دل میں اضطراب، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے، 2 رخ بتائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں سبق پکڑنا ہے کہ جب اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے، میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں حلال کماتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، پھر سکون کیوں نہیں؟ ضرور کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر مجھے بھولا ہوا ہے۔ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچ جانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو کسی جگہ ضرور ایسا ہے کہ جہاں میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ رہا ہوں۔ گفتگو کرتے ہوئے
اپنی محافل میں بیٹھتے ہوئے کہیں میری زبان سے جھوٹ تو نہیں نکل رہا، کہیں غیبت تو نہیں نکل رہی، کہیں میرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ تو نہیں آ رہا، کوئی حسد کوئی چبھن تو نہیں آ رہی، کسی کی اچھائی مجھے بری تو نہیں لگ رہی، کسی کی عزت مجھے ایسا نہ بدہضمی ہو رہی ہو اس سے، کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جس نے ذکر سے اعراض کیا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ جو میری زندگی تنگ ہو رہی ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا ہوں میں، گھر کے سارے معاملات درست ہیں، آمدنی بھی پوری ہے، پھر بھی دل مضطرب ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ میں اور آپ اگر بیٹھ کر اکیلے اپنے تمام معاملات کو سوچیں، کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ نکل آئے گا، جب ہم اس کو درست کریں گے ہمارا دل پرسکون ہوگا۔ دلی سکون کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، مال تھوڑا ہو زیادہ ہو، تنخواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، آمدنی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، فقر میں انسان وقت گزارے، جیبیں اس کی خالی رہتی ہوں، لیکن اگر 100% اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے تو اس کے دل میں اللہ ضرور اطمینان اتارے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں جار مجرور کو مقدم کر کے حصر کیا ہے کہ یہ پکی بات ہے، اطمینان ہے ہی اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں۔ جب ہر وقت اللہ کے احکام کو پورا کریں گے، ہر وقت اللہ کی یاد ہوگی، دل میں ضرور سکون اترے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔